اقصی جو آج بند پڑا ہے، آج مسجد اقصی میں نماز نہیں ہو رہی ہے، وہ مسجد اقصی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر جتنے نبی اس دنیا میں آئے تھے، اس دھرتی میں آئے تھے، تمام کو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کے قبر سے اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد مسجد اقصی میں جمع کرو۔ میرے اور آپ کے نبی تو آخری نبی ہیں، انہیں امام الانبیاء کا لقب کیسے ملا؟ آپ کو معلوم ہے جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے تمام نبی کو جمع کرتے ہیں، تمام پیغمبر کو اپنے قبر سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد مسجد اقصی میں کھڑا کرتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مسجد اقصی میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے نبی کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی کا استقبال کیجئے۔ تمام پیغمبر تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصی میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نبی آ رہے ہیں جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی مسجد اقصی میں آئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں تمام لوگ وہاں جمع ہیں۔ نبی تو عالم الغیب نہیں ہے نا، نبی جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جتنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، تمام پیغمبر وہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جبریل امین سے کہتے ہیں اے جبریل تمام نبی یہاں کس لیے کھڑے ہیں؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور آگے آتا ہے اللہ جبریل امین سے کہتا ہے اے جبریل میرے نبی کو آگے بڑھاؤ، میرے نبی کو آگے بڑھاؤ۔ تمام نبی جو میرے نبی سے پہلے آئے تھے آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی وہاں کھڑے ہیں، لیکن جبریل امین کیا کرتے ہیں نبی کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائیے۔ میرے اور آپ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، مسجد اقصی جو مسجد اقصی آج بند پڑا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، جو دوسروں کے حوالے ہے، دوسروں کے قبضے میں ہے۔ آج مسجد اقصی کو لے کر ہم اور آپ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، نہیں آج ہماری کمی ہے، مسلمان نمازی نہیں بن سکے، جلسہ کراتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ مسجد اقصی جس پر نبی نماز پڑھائے تھے، لیکن آج وہ مسجد اقصی بند ہے۔ یاد رکھیں جبریل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ آگے بڑھیے، میرے اور آپ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، وہیں پر آپ کو لقب ملتا ہے امام الانبیاء۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا ملتا ہے؟ امام الانبیاء۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے امام الانبیاء، آپ تو آخری نبی ہیں، وہیں پر آپ کو لقب ملا امام الانبیاء۔ اور آگے آتا ہے میری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، جب نبی معراج پر جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا پردہ ہٹتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر چلنے لگتے ہیں، جب عرش پر پہلا پیر رکھے نبی اپنے جوتوں کو نکال دیا، آواز آتی ہے اے میرے محبوب جوتوں کو مت نکالنا، جوتا پہن کر آؤ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب جوتے کو مت نکالنا، جوتا پہن کر آؤ، اس لیے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آگے چلیے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور آگے آتا ہے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب آج کی رات میں تم مجھے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔
آج کی رات میں تم مجھے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ سے مال و دولت نہیں مانگا، اللہ سے شہرت نہیں مانگا، اللہ سے عزت نہیں مانگا، اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ سے کہنے لگے یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، اے میرے پروردگار عالم میں مال و دولت نہیں چاہتا ہوں، میں شہرت نہیں چاہتا ہوں، میں عزت نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری امت کی بخشش۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ نبی جو دنیا میں اپنی امت کی فکر کرتے رہے، پھر آسمان میں جا کر وہاں بھی امت کا فکر کرے، کیا بولے اے میرے پروردگار عالم میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری امت کی بخشش۔ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی۔ اس وقت سارا عالم، سارے نبی، سارے صحابہ، تمام انبیاء وہاں کھڑے ہوں گے۔ باپ دوڑتا پھرے گا، ایک باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ بیٹے سے کہنے لگے گا تو میرا بیٹا تھا، میں دنیا میں تیرے لیے بہت کچھ کیا، میں نے دنیا میں تجھے تعلیم دیا، میں تیرے لیے اپنا زندگی گما دیا، اپنا زندگی کھو دیا، آج مجھے ایک نیکیاں دے دے۔ وہ حشر کے میدان کو یاد کیجئے جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ بیٹا باپ سے کہنے لگے گا ابا جان آپ تو دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کرے ہیں، آپ دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کرے ہیں، لیکن آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اگر مجھے ایک نیکیاں دے دیں گے میں جنت چلا جاؤں گا۔ باپ رونے لگے گا، بیٹی ماں کے پاس آئے گی، بیٹی ماں سے کہنے لگے گی امی جان آپ تو دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کیے ہیں، آپ میری شادی کرائی ہے، امی جان آپ میرے لیے اپنے راتوں کا سونا حرام کر دیے ہیں، امی جان میں جب آپ کے پیٹ میں تھی آپ کا سونا حرام ہو چکا تھا، آپ کا کھانا حرام ہو چکا تھا، امی جان آج مجھے ایک نیکیاں دے دیجئے۔ وہ ماں بیٹی سے کہنے لگے گی بیٹی نہیں ہو سکتا، دنیا کی محبت دنیا میں رہ رہی ہے، آج میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میں تجھے کہاں سے نیکیاں لا کر دوں گی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی اللہ سے کہنے لگے اے میرے پروردگار عالم وہ حشر کا میدان ہوگا جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس وقت میرے امت کا کیا حال ہوگا؟ میرے نظر کے سامنے میرا امت جنت، میرا امت جو جہنم میں جائے گی، میری امت جہنم میں جائے گی، میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں میری امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں تیری امت کی بخشش کروں گا، تیرے جتنے امتی ہیں میں تمام کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تیرے جتنے امتی ہیں میں تمام کو جنت میں داخل کروں گا، لیکن میری بھی ایک شرائط ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا معراج کی رات میں کہ میرے پیارے حبیب جو تیرا امتی ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوگا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے معراج کا، اور آگے آتا ہے ہم اور آپ آج کیا ہے، ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ دیے، نبی کے دامن کو ہم چھوڑ دیے ہیں۔ دیکھیے معراج کا رات ہے، پھر آگے آتا ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جا رہے ہیں، جبریل امین لے کر جاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو جنت دکھاتے ہیں، جنت میرے اور آپ کے نبی جنت گھوم رہے ہیں اور جنت
دیکھنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی جنت سے نکل رہے ہیں. میری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں. میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس واقعے کو غور سے سننا. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جنت سے نکل کر آ رہے ہیں. راستے میں دیکھتے ہیں کچھ عورتیں چیخ مار مار کر رو رہی ہیں, کچھ عورتیں چلا رہی ہیں, چیخ مار رہی ہیں. میرے اور آپ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین سے کہتے ہیں اے جبرائیل, یہ کون عورتیں ہیں جو چیخ مار مار کر رو رہی ہیں, چلا رہی ہیں, کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین رونے لگتے ہیں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں کیا بتاؤں, میں کیا بتاؤں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل, یہ کون عورتیں ہیں, وہ کس لیے رو رہی ہیں, چیخ مار رہی ہیں؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ, اور تھوڑا آگے بڑھیے اور تھوڑا آگے چلے. میرے اور آپ کے نبی اور تھوڑا آگے آتے ہیں. آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کچھ عورتیں وہاں پر موجود ہیں. ان عورتوں کے گردن کو کاٹا جا رہا ہے. کچھ عورتیں وہاں موجود ہیں, ان کے گردن کاٹا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے کہتے ہیں یہ جبرائیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگتے ہیں یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, یہ دوزخ ہے, یہ دوزخ ہے. آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو آپ کی امت کی عورتیں ہیں. میرے اور آپ کے نبی رونے لگتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. اے جبرائیل, یہ میری امت کی عورتیں ہیں, یہ کیا کی ہیں, انہیں کس لیے سزا دیا جا رہا ہے؟ میری ماں اور بہنیں اس واقعے کو غور سے سننا. آج کیا ہوتا ہے, میری ماں اور بہنیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں, غیر لڑکے کے سامنے باتیں کر رہی ہیں. میری ماں اور بہنیں جو پردے کا خیال نہیں کرتی ہیں. آج کیا ہو چکا ہے, یہ مسلمان عورتیں ہیں جو بازار کی زینت بن چکی ہیں, پردے میں جاتی ہیں لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے. میری ماں اور بہنیں تمہیں کیا ہو چکا ہے, تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ یاد کیجئے وہ معراج کا رات ہے, معراج کا رات ہے. نبی دیتے ہیں کچھ عورتوں کے گردنیں کاٹا جا رہا ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ آپ کی امت میں سے وہ عورت ہیں جنہوں نے پردہ نہیں کر رہی تھی, جنہوں نے پردہ نہیں کر رہی تھی, غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی, بے پردہ گھوم رہی تھی, اس لیے انہیں یہ سزا دیا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور معراج سے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. تمام صحابہ وہاں پر موجود ہیں. نبی صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, یاد رکھنا, یاد رکھنا. صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کیا ماجرا ہے؟ آپ تو کل رات میں آپ معراج میں گئے تھے, اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے, آپ یاد دیکھ کر آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں گیا, میں نے جنت دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ جنت دیکھا. جو میرا امتی اچھا اعمال کرے گا, میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا, وہ جنت میں جائے گا. اور میں نے جہنم دیکھا, جہنم. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ جہنم میں کیا دیکھے؟ میرے اور آپ کے نبی کہنے لگتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کچھ عورتوں کی گردنیں کاٹا جا رہا ہے, کچھ عورتیں چیخ مار مار کر رو رہی ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, انہیں اس طرح سزا اس لیے دیا جا رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ, میری امت میں سے جو عورتیں غیر محرم سے باتیں کریں گی, پردہ نہیں کریں گی, ان کا سزا یہی ہے.
میری ماں اور بہنیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں، آپ مجھے برا مت مانیے گا۔ دیکھیے ہم اور آپ اگر پردے کا خیال کر لیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے، ہماری عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے، میں ہمارے اڑیسہ کا بات بول رہا ہوں، آپ کے یہاں کا نہیں بول رہا ہوں، جلسے میں جو دکان لگتا ہے نا، دکان، ہماری عورتیں بے پردہ